بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع حلال کی کمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اقدس ہے کہ فرائض کے بعد اہم ترین فرض کسب حلال ہے، حلال رزق کا طلب کرنا ہے۔ عبادت کا یہ ایک بہت بڑا ناقص تصور ہے کہ آدمی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو تو عبادت سمجھے، لیکن کھانے کمانے کو دنیا داری سمجھے۔ حال یہ ہے کہ رزق حلال کمانا دنیا داری نہیں، عین عبادت ہے۔ دو اہم ترین سوال کھانے کمانے کے بارے میں آخرت کے اندر مال کے حوالے سے ہیں۔ اور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر کے اندر ابن آدم اس وقت تک اپنے پاؤں کو اکھاڑ نہیں سکے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین کو 5 سوالوں کے جواب دے نہ دے۔ ایک، زندگی کے بارے میں، دوسرا جوانی کے بارے میں، تیسرا علم کے پر عمل کے بارے میں، اور چوتھا سوال مال کیسے کمایا تھا، حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے، اور مال کو خرچ کیسے کیا تھا، حرام ذرائع کے اوپر یا جائز راستوں کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو ہاتھ سے کمانے والا ہے، محنت مزدوری کر کے کھانے والا ہے، وہ اللہ رب العالمین کا دوست ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسب حلال کی طلب فرائض کے بعد فرض ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، صحت مند بھی ہے، اس کے لیے کمانے والا، کفالت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، تو اس کے لیے خیر مانگنا حرام ہے، اس کے لیے پیسے کمانا فرض ہے۔ وہ لوگ جو بلا ضرورت خیر مانگتے ہیں یا اس کو اپنا پیشہ بنا دیتے ہیں اور بلا وجہ بغیر ضرورت کے خیر مانگتے ہیں، احادیث کا یہ مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر ان کے چہروں کے اوپر رسوائی کا نشان موجود ہوگا۔ اسلام نے دنیا کے اندر بہت سارے ریکارڈ قائم کیے ہیں، اس میں سے ایک ریکارڈ یہ بھی ہے کہ اسلام نے دنیا کے اندر بیکاری توپ کو ختم کیا۔ آج غور کیجئے، آپ جس دکان کے اندر چلے جائیں، بیٹھ جائیں، 10 منٹ بیٹھیں گے تو آپ غور کریں گے 10 منٹ کے اندر 15 بیکاری وہاں پر آ جائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور نبوت تھا، جب آغاز ہو رہا تھا تو بیکاری تو بہت زیادہ تھا، خیر مانگنے والے بہت زیادہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشی نظام ترتیب دیا کہ جس نظام کے اندر پیسہ امیروں سے غریبوں کی طرف چکر لگاتا رہتا تھا اور غریب لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا دینے کی کوشش کرتے کہ وہ چلا جائے اور اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ اور پھر اسلام نے دنیا کو وہ زمانہ دکھایا کہ ایک آدمی پیسے لے کر کے پھرتا تھا، زکاتیں لے کر کے پھرتا تھا، اور وصول کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ محترم دوستو، کھانے اور کمانے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محشر کے اندر اللہ تعالیٰ 3 قسم کے افراد کی طرف محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ایک آدمی وہ جو عذرائے تکبر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اور یہ یاد کرنے کی بات ہے کہ اس کا تعلق
کہ ٹخنے ننگے ہوں صرف نماز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ بندہ مومن کے لیے یہ عام حکم ہے کہ ہر لمحے اور ہر وقت جہاں پر بھی وہ راستوں کے اوپر بھی چل رہا ہے تو اس کے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا جس کی طرف اللہ تعالیٰ معاشر کے اندر محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا یہ احسان جتلانے والا۔ ہم جس کے ساتھ احسان کر لیں، نیکی کر لیں تو بھول جانا چاہیے، جائے کہ آدمی روزانہ اس کو یاد کرائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور تیسرا وہ تاجر، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو تجارت کے اندر جھوٹی قسموں کو کھانے والا ہے۔ محترم سامعین، کمانے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ وہ تاجر جو صادق ہوتا ہے، جو امانت دار ہوتا ہے، تجارت کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، ٹھگی نہیں کرتا، فریب نہیں کرتا، کسی کو نقصان نہیں دیتا، جھوٹی قسمیں نہیں اٹھاتا، فرمایا یہ امانت دار تاجر، اس کا مقام کیا ہے؟ یہ آخرت کے اندر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ تاجر کہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے اور عیبدار چیزوں کو بے عیب بنا کر کے بیچنے والا ہے، فرمایا ایسے تاجر آخرت کے اندر فجاروں کے ساتھ بد کرداروں کی حیثیت کے اندر اٹھائے جائیں گے۔ محترم سامعین، اسلام ہمیں اس مقام کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو دینے والے ہوں، نہ کہ ہم لوگوں کے اوپر بوجھ بنیں اور لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے والے ہوں۔ غور کیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس بندے سے بہتر کھانا کسی نے نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانے والا ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے۔ اور اسلام ہمیں کس مقام کے اوپر دیکھنا چاہتا ہے؟ غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے وہ ہاتھ کہ جو زکاتیں دینے والا ہے، جو خیرات دینے والا ہے، جو صدقات دینے والا ہے، یہ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ رزق کمانا، یہ حلال رزق کمانا، جو آدمی بھی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے بہتر یہ بات ہے کہ کسی مفتی سے پوچھ لے کہ یہ کاروبار جائز ہے یا جائز نہیں ہے، اگر ناجائز ہے تو اس کو چھوڑ دے۔ اس لیے علماء نے یہ بات بتلائی ہے کہ جو آدمی حرام کی کمائی کرتا ہے، وہ فلمیں گانے بنا کر کمائی کرتا ہے، وہ نشے اور چرس اور پاؤڈر بیچ کر کمائی کرتا ہے، یہ حرام کی کمائی ہے، اس سے آدمی گناہ گار اور مجرم ہوتا ہے۔ وہ آدمی جو چاہتا ہے کہ اس کی عبادات قبول ہوں، اس کی دعائیں قبول ہوں اور اس کے صدقات قبول ہوں، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کمانے والا ہو۔ اور پھر اگر کوئی مفتی یہ بات بتلا دے کہ یہ تجارت جائز اور حلال ہے تو پھر اس کے اندر آدمی یہ دیکھے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، کہ اس کے اندر کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا ہے، فریب نہیں کرنا ہے، ٹھگی نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں دینا ہے۔ اور کیجئے، دنیا کے اندر ایک قوم ایسی گزری ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، کہ جو ناپ تول کے اندر دھوکہ کیا کرتے تھے، فریب کیا کرتے تھے، لوگوں کو نقصان دیا کرتے تھے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے اور تجارت کے اندر ٹھگی کرنے کی وجہ سے، دھوکہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر سزا دی ہے، دنیا کے اندر اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے۔ محترم سامعین، اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ بڑا پیارا معاشی نظام ہے۔ اسلام کے معاشی نظام کے اندر انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے، یہ انسان جو کچھ بھی تیرے پاس ہے تو اس کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھ، بلکہ تیرے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ھذا من فضل ربی، یہ سارا مال یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے۔ پھر دوسری بات ہے کہ جتنا مال انسان کے پاس آ گیا اگرچہ اس نے اپنی محنت سے کمایا ہے، اس سب کو وہ اپنا تصور نہ کر لے، بلکہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان امیر لوگوں کے مال و دولت کے اندر اللہ رب العالمین نے غریبوں کا حق رکھ دیا ہے، جو زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات کی صورت میں، خیرات کی صورت میں، کفارات کی صورت میں، قربانی کی صورت میں، دوسرے صورتوں کے اندر امیروں سے غریبوں کی طرف یہ جاتا رہتا ہے۔ تو یہ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات ہو کہ انسان نے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعاون بھی کرنا ہے، اس سے انسان کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور انسان کے مال کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ایک مالدار صحابی تھے، اسلام کی اپنے مال کے ذریعے سے بڑی خدمت کی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت
اعمال سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کی وسعت نصیب فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔